علیہ الصلاۃ والسلام، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دونوں کے دلوں میں خوب مودت و محبت پیدا فرمائے، اس رشتے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اس رشتے کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ خیر والا وہ نکاح ہے جو سب سے کم خرچ والا ہو۔ نکاح کے اندر بہت سادگی ہے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لاکھوں نمونے ہیں کہ آپ نے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ نکاح میں صرف 2 فرائض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرائض، 1 واجب، 3 سنتیں۔ آج لوگوں سے پوچھا جائے نماز کے فرائض معلوم ہیں، وضو کے فرائض معلوم ہیں، کسی سے پوچھئے نکاح کے کیا فرائض ہیں، نکاح کے کیا واجبات ہیں، نکاح کی کتنی سنتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، جبکہ نکاح ہو چکا ہے۔ تو بھائی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی شریعت کی چیز ہے، ہم ہر چیز کو معلوم کرتے ہیں۔ سائیکل خریدنے سے پہلے سائیکل چلاتے ہیں، اسکوٹی خریدنے سے پہلے اسکوٹی چلانا سیکھتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لیکن نکاح کرتے ہیں اور نکاح کی معلومات حاصل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس کو بھی سیکھیں۔ نکاح کے 2 فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1، 2 گواہوں کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا یہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے ایجاب اور قبول کا ہونا۔ ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے ہو، جو پوچھا جاتا ہے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں سے کیا، آپ نے قبول کیا، کبھی دولہے صاحب کہیں گے میں نے قبول کیا، سمجھ میں آیا؟ اور دلہن کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ تو جو پہلے ہوتا ہے اسے ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں ہوتا ہے اسے قبول کہتے ہیں۔ اب دلہن محترمہ نے کر لیا تو وہ ایجاب ہو گیا، اب دلہے صاحب کرنے جا رہے ہیں تو یہ قبول ہوگا۔ یہ 2 فرائض ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی، نمبر 1 فرض، نمبر 2 فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ 1 واجب ہے مہر، مہر یہ واجب ہے، اور 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ابھی آپ کے سامنے نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری سنت ہے جب نکاح ہو جائے گا تو چھہارا تقسیم کیا جائے گا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسری سنت ہے دلہے صاحب کا ولیمہ ہوگا انشاءاللہ، آپ حضرات اس کے منتظر ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ 3 سنتیں ہیں، 2 فرائض، 1 واجب۔ اتنا سادہ اسلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ There are 11 women of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیسے ولیمہ کیا ہے سنیں، ہمارے نبی کا ولیمہ کتنا سادہ تھا۔ ایک مرتبہ نکاح کیا، کہیں سے دودھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ سب صحابہ کرام میں تقسیم کر دو، اور ولیمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ سفر کے اندر نکاح ہوا، ہم لوگ تو سالوں پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، یہاں سفر میں نکاح ہو رہا ہے، کہیں ولیمہ کیسے کریں؟ کہا دسترخوان بچھاؤ اور جس کے پاس جو ہے لے کر کے آؤ۔ کسی کے پاس کھجور تھی لا کر کے رکھ دیا، کسی کے پاس پنیر تھی لا کر کے رکھ دیا، کسی کے پاس ستو تھا لا کر کے رکھ دیا، سب نے کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی اور اس کا گوشت صحابہ کرام کو کھلا دیا۔ یہ ہے اسلام، کتنی سادگی کے ساتھ اسلام نے نکاح کو رکھا ہے۔ اسلام نے زنا کو مشکل بنایا ہے، جو زنا کرے اس کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے، اور نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ ہر بندہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم نے زنا کو آسان کر دیا، 500 روپے میں زنا ہو رہا ہے، 300 روپے میں زنا ہو رہا ہے، لیکن نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں لیکن نکاح نہیں کر رہی، زنا کے اندر ملوث ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے واٹ از دا سچویشن آف ناؤ اڈیز؟ آج کل کی کیا حالت چل رہی ہے؟ چیٹنگ چل رہی ہے، کالجز کے کیا حال چل رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح جو کر لے گا اللہ اسے 2 فائدہ عطا کریں گے، 2 انعام عطا کریں گے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح نگاہ کو نیچی کر دے گا۔ جو ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، لڑکیوں کو گھورتا ہے، نکاح کرنے سے اللہ ایک فائدہ عطا کریں گے، اللہ آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ اور یاد رکھو کل قیامت میں اللہ کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟
جو آنکھیں اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہیں وہ آنکھیں ہیں جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں. بچائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد سے ہم ناجائز نہیں دیکھیں گے، بد نظری نہیں کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لیں. تو اللہ نگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، نکاح کا دوسرا فائدہ اللہ شرمگاہ کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو اب کیا کرے. بہت سے نوجوان کہتے ہیں ابھی نکاح نہیں ہو رہا لیکن خواہشات آ رہی ہیں. ایک بچہ بہت رو رہا تھا، تقریباً 23-25 سال کی ایج ہوگی. میں نے نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بتائیے تو صحیح. بتا نہیں رہا تھا. میں نے کہا بتائیے تو صحیح. کہا کہ بہت زیادہ ہیجان ہو رہا ہے لیکن ابا نکاح نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ گناہ ہوتا ہے. اب آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. بہت سارے حضرات ہست میتھن کرتے ہیں. گناہ ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وطی کرنے والا ہے، انگلی سے وطی کرنے والا. جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں حرام ناجائز ہے. اور یاد رکھیں جو مشت زنی کرتے ہیں آپ کے اندر نامردانگی پیدا ہو جائے گی، مردانگی ختم ہو جائے گی. اس لیے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اولاد کی ایج ہو چکی ہے تو اس کا نکاح کیجئے. آپ کہیں گے بچہ کچھ نہیں کرتا، نکاح کیجئے. قرآن کہتا ہے انکحوا الایام منکم، نکاح کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا. اب نکاح کیجئے بچوں کا، ناجائز کے اندر ملوث نہ کیجئے. تو جو استطاعت نہ رکھتا ہو کیا کرے؟ میں نے کہا بھائی روزہ رکھا کر. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فعلیہ بالصوم، روزہ رکھا کرو. رمضان میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مسجدیں پر ہوتی ہیں، انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اللہ یاد آتا ہے. ہر وقت پیٹ بھرا رہے گا تو ہر وقت کچھ کرنے کا دل چاہے گا. اس لیے نکاح نہیں ہوا ہے، شہوت زیادہ ابھر رہی ہے تو روزہ رکھیے. ہر 3 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ شہوت کے لیے ڈھال ہے. فَإِنَّهُ يُكَسِّرُ الشَّهْوَةَ، روزہ شہوت کو توڑ دیا کرتا ہے. اس لیے نیت کریں جتنے بھی نوجوان یہاں پر ہیں انشاءاللہ کہ ہم سب جل از جل نکاح کریں گے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے. آپ حضرات قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں انشاءاللہ اپنا نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے، آپ آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ بنیں گے اور جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اب آپ حضرات کے سامنے نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا. نکاح کے خطبے کا سننا بھی واجب ہے، جس طرح عیدین کے خطبے کا سننا واجب ہے، جس طرح جمعہ کے خطبے کا سننا واجب ہے. عام طور پر نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. یہ جتنی مجلس سجی ہوئی ہے اسی نکاح کی وجہ سے، یہ کھانے کا انتظام نکاح کی وجہ سے. اس لیے اس کو ویری سیریسلی لینے کی چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نکاح ہونے جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل ہونے جا رہا ہے. اس لیے اس کو بغور سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایجاب اور قبول ہوگا.